جب اس کے گلوئے اطہر میں نماز کی حالت میں لوگوں نے کپڑا ڈالا ہوا تھا، اس کے گلے کو گھونٹ رہے تھے، اس کی آنکھیں باہر ابل پڑی تھی، لیکن اللہ وہ اس وقت بھی نہ تیری بارگاہ سے ہٹا، نہ ان کے بارے میں کوئی لفظ برا کہا۔ اور جب نماز سے فارغ ہوا، گلوئے اطہر پر کپڑے کے نشانات تھے، اور جبریل نے آ کے کہا محمد تیرا گلا چھل گیا ہے۔ فرمایا جبریل میرا تو صرف گلا چھلا ہے، رب کی توحید کے لیے پہلے نبیوں کے تو گلے کٹ بھی گئے تھے۔ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ اللہ جو جی چاہے کر لے، میں تیری راہ سے ہٹنے والا نہیں ہوں، یہ اپنی کر کے دیکھ لے۔ اور اہل حدیثو، آج چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دل شکستہ ہو جاتے ہو، آج معمولی معمولی تانوں پہ گھبرا جاتے ہو، آج چھوٹی سی بات پہ دل چھوٹے کر لیتے ہو، اور جب بھی دل میں ملال آئے تو مدینے والے تاجدار کو دیکھ لیا کرو۔ تم مجھ سے بڑے تو نہیں ہو، تم رب کی نظر میں اس سے عزیز تر تو نہیں ہو۔ اور وہ تو وہ تھا کہ جب چلتا تھا تو جبریل اس کی رکاب تھامتا تھا۔ وہ تو وہ تھا کہ جب نگاہ آسمان کی طرف ڈالتا تھا تو قبلہ تبدیل ہو جاتا تھا۔ وہ تو وہ تھا کہ جب اس کے دل کے ہوک اٹھتی تھی تو کائنات بدل جاتی تھی۔ وہ تو وہ تھا وہ تو وہ تھا کہ جس کی حرکتوں کو رب نے قرآن کے حروف بنا دیا تھا۔ وہ تو وہ تھا کہ جس مسجد میں اس نے نماز پڑھی تھی، رب نے اس مسجد میں نماز کو لاکھ نماز بنا دیا تھا۔ اور وہ تو وہ تھا کہ جس قبرستان میں اس نے دعا مانگی تھی، رب نے اسے جنت قرار دے دیا تھا۔ اور وہ تو وہ تھا کہ جس جگہ وہ خود لیٹا تھا وہ روضۃ من ریاض الجنہ بن گیا تھا۔ وہ تو وہ تھا کہ جب آنکھ اٹھاتا تھا جبریل آ جاتا تھا، جب نگاہ بدلتا تھا میکائیل آ جاتا تھا، جب پیشانی پہ بل پڑتے تھے فاروق تلوار بدست ہو جاتا تھا۔ وہ تو وہ تھا کہ جب اس کی پیشانی پہ شکن پڑ جاتی تھی کائنات کی شکن چشمالود ہو جاتی تھی۔ وہ تو وہ تھا جس کے ادنا اشارہ ابرو پہ لوگ کٹ جانا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے۔ وہ تو وہ تھا کہ لوگ اس کے وضو کے قطروں کو زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے۔ اور وہ تو وہ تھا کہ جس کی نگاہ اس پہ پڑ جاتی تھی جہنم اس پہ حرام ہو جاتی تھی۔ وہ تو وہ تھا تم اس سے بھی بڑھ گئے ہو، تم اس سے بھی نازک ہو گئے ہو، تم اس سے بھی زیادہ اپنے آپ کو قیمتی سمجھنے لگ گئے ہو، تم اپنے آپ کو اس سے بھی گراں تر بنا لیا ہے تم نے۔ اگر اس نے مارے کھائی تھی تو تمہارا جسم جو ہے وہ کندن کا تو نہیں بنا ہوا۔ اگر اس نے گالیاں کھائی تھی اور اس نے گالیاں کھائی تھی، تمہیں کیا معلوم ہے کہ راہ حق کے راہیوں کو حق کے لیے کن صعوبتوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اس نے ہائے ہائے انس تیری یاد کس وقت آئی ہے؟ ایک ماں اور کیا ماں تھی، اس نے منت مانی
اللہ مجھے بیٹا عطا کر دے تو میں تیرے محمد کا خادم بنا دوں گی. کیا منت مانی ہے، مائیں منتیں مانگتی ہیں. مجھے بیٹا عطا کر، اسے چودھری بناؤں گی، اسے سالار بناؤں گی، اسے کماندار بناؤں گی، اسے سوداگر بناؤں گی، اسے تاجور بناؤں گی. اور انس کی ماں دعا مانگتی ہے، اللہ اگر بیٹا عطا کیا تو تیری محمد کی بارگاہ میں خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. اور پھر 10 سال خدمت کی ہے. پوچھو حافظ ابراہیم سے، پوچھو حبیب الرحمان سے، پوچھو علماء کرام سے. کہا پھر رب نے میری ماں کی منت کو پورا کیا. انس کی ماں تیرے نصیبے کا کیا کہنا، اور انس تیری قسمت کا کیا کہنا ہے. محمد کا سراپا اثر اور تجھ کو خدمت کے لیے یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا. اور میں کہا کرتا ہوں یہ خدمت کے لیے وقف ماں نے نہیں کیا، عرش والے نے کروایا کہ بچہ پسند آ گیا تھا. کہا جاؤ نبی کی خدمت کرو. 10 برس خدمت کی، 10 سال، 10 طویل برس. کسی نے پوچھا آقا کو کیسا پایا ہے؟ کہا کئی دفعہ لوٹا ٹوٹ کے گر گیا، وضو کروانے کے لیے آیا چھوٹ گیا، ڈر گیا کہ کونین کا تاجدار کیا کہے گا. فرمایا نگاہ اٹھا کے دیکھا تو مسکراہٹ نے میرے زخمی دل پہ پھاہے رکھ دیے تھے. 10 برس کا طویل عرصہ، 10 برس کا طویل عرصہ. کہا اس 10 سال کے طویل عرصے میں میرے آقا نے مجھے کبھی اف بھی نہیں کہا ہے، اوئے بھی نہیں کہا. اور یہ تو خادم تھا، یہ تو خدمت گزار تھا، نیکوکار ماں کا بیٹا تھا، نبی کی ماننے والی، نبی پہ جان قربان کرنے والی ماں کا بیٹا. اور یہاں تو اس نے بھی میرے آقا کے صبر کو آزما کے دیکھا. جو نہ وفادار تھا، نہ یار تھا، نہ تابع دار تھا، نہ جانثار تھا، جس نے کبھی محمد کو دیکھا ہی نہیں تھا، بذام خود، بذام خیش کمانڈر تھا، جرنیل تھا، تاجور تھا، تاجدار تھا، پکڑ کے لایا گیا، مسجد نبوی میں باندھ دیا گیا. ہائے ہائے، رؤوف و رحیم کو خبر دی گئی. سمامہ یمامہ کا گورنر پکڑا ہوا آیا ہے. تشریف لے گئے، دیکھا خوبصورت چہرہ، لمبا قد، توانا جسم، بڑا ہوا سینہ، اکڑی ہوئی گردن، اٹھی ہوئی نگاہیں، تمکنت، شان، شکو، سطوت، سولت، حکمرانی کے جتنے عیب ہیں سارے پائے جاتے ہیں. سرور رسول آگے بڑھے، کہا سمامہ کیسے ہو؟ کہا گرفتار کر کے پوچھتے ہو کیسا ہوں؟ فرمایا کوئی تکلیف پہنچی ہے؟ کہا نہ تمہاری تکلیف کی کوئی پرواہ، نہ تمہاری راحت کا کوئی خدشہ، جو جی چاہے کر لو. حضور نے فرمایا بڑا تیز مزاج آدمی ہے. اپنے صحابہ کو دیکھا، کہا اسے دکھ تو نہیں پہنچایا؟ کہا یا رسول اللہ گرفتار ہی کیا ہے، دکھ کوئی نہیں پہنچایا. فرمایا سمامہ ذرا میری طرف نگاہ اٹھا کے دیکھو تو صحیح. اس نے کیا کہا؟ ان تقتل تقتل ذا دم،
وَإِن تُنْعِمْ عَلَى مُنْعِمٍ، کیا نظر اٹھا کے دیکھنے کی بات کرتا؟ جا نہیں دیکھتا، مجھ کو مارا جائے گا، میرے خون کا بدلہ لیا جائے گا. کیا ہے؟ ہائے ہائے. میں کہتا ہوں جبریل امین بھی غیظ و غضب میں آ گئے ہوں گے. فاروق پیشانی سلوٹوں سے بھر گئی، تلوار کے میان پہ ہاتھ تڑپنے لگا. اشارہ ابرو ہو، اس کی گردن ہو، محمد کے پیر ہو. یہ کیا سمجھتا ہے؟ لیکن چشم فلک نے دیکھا، ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہے. فرمایا جتنا غصہ ہے جی چاہے نکال لو، لیکن ہمارا چہرہ تو دیکھ لو. ہائے ہائے ہائے. اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے مدینے والے کو دیکھا ہی نہیں تھا. اس نے کہا تیرا چہرہ کیا دیکھوں، کائنات میں تجھ سے بدصورت آدمی کوئی نہیں ہے. اس کو کہا کہ جس کے بارے میں کسی نے کہا تھا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمدا رند تو تنہا داری. ماں نے ایسا حسین بچہ کبھی جنا ہی نہیں، چشم فلک نے ایسا خوبصورت وجود کبھی دیکھا ہی نہیں. اور ایک بات حسن کی آئی ہے تو سن لو، حسن کی بات بھی سن لو. ہائے ہائے. ہمیں وہ لوگ اپنے آپ کو پیر منواتے ہیں جن کے چہروں پہ گرہن لگا ہوا ہے، وہ منواتے ہیں. ان کی زیارت کے لیے کہتے ہیں رسول اللہ آئیں گے، جن کا چہرہ دیکھ لیا جائے صبح کو تو شام کو روٹی میسر نہیں آتی ہے. وہ کہتے ہیں وہ. ہائے ہائے. اللہ خدا کی قسم ہے، افسوس بے شمار سخنہائے گفتنی خوف فساد خلق سے ناگفتہ رہ گئیں. میرا بھائی یزدانی تذکرہ کر رہا تھا اور میری آنکھوں میں آنسو تھے. آج لوگ کہتے ہیں وہ ہمارے پاس آئے گا، اور ان کو عشق کا کیا پتا ہے. انہوں نے ویسے کرنی کو نہیں دیکھا جو ساری عمر اس لیے روتا ہوا مر گیا کہ محمد کا چہرہ دیکھوں تو کیسے دیکھوں. یہ اپنے گھر اور ایک دفعہ بےتاب ہو گیا اور قافلے والوں کو کہا جاؤ میرے آقا کو کہہ دو اب میرے تیری دید نے بدحال کر دیا ہے، اب میرا سینہ پھٹ چلا ہے تیری دید کے پیاس میں، تیری دید کی لگن میں. آقا کیا کروں، نڈھال ہو گیا ہوں. اب یہ صدمہ، اب یہ آرزو، اب یہ پیار، اب یہ محبت، اب یہ تمنا مجھ سے برداشت نہیں ہوتی. آقا نے پیغام بھیجا اویس بڑھیا ماں کو چھوڑ کے نہیں آنا ہے، آج ملاقات نہیں ہوگی تو جنت کے دروازوں پہ ہو جائے گی. آج تمہیں کیا پتا ہے اس سرور رسولہ کا، تم اس کو اپنے گھر بلاتے ہو. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خدا اگر ہمیں اس کے گھر بلا لے تو ہماری یہ بڑی سعادت ہے. ہم میں تو اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ تاجداروں کے تاجدار کے بارے میں خواب میں بھی کہہ سکے کہ ہمارے گھر آ جاؤ. ادب کا ہے زیر آسمان ادرش نازک تر نفس گم کر دمی آیت جنید و با یزیدی جاؤ. یہاں تو عالم صدیق و فاروق کی یہ ہے بات حسن سے چلی تھی. حیران ہو جاؤ وہابیو سن لو، حیران ہو جاؤ سن کر. نبی کی بارگاہ میں 23 برس صحابہ رہے، 23 سال رہے، 23 سال. صدیق نے ایمان کے بعد 22 سال گزارے، علی نے ایمان کے بعد 22.5 سال گزارے ہیں.
فاروق نے ایمان کے بعد 21 برس گزارے ہیں، عثمان نے ایمان کے بعد 21 برس گزارے ہیں، طلحہ نے، زبیر نے، سعد ابن ابی وقاص نے، عمرو ابن عاص نے کبھی آقا کے چہرے پہ ٹکتی ہی نہیں تھی، کسی نے نہیں دیکھا۔ خدا کی قسم ہے، میں نے ایک دفعہ 1 برس تلاش کیا تھا، 1 برس، 1 سال، اور وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ الحمدللہ جس کے بارے میں اس کے دشمن بھی اور سارے تانے دے سکتے ہیں، بے علمی کا تانا نہیں دے سکتے۔ 1 برس میں نے حدیث کی کتابوں میں تلاش کیا، سیرت کی کتابوں کو ڈھونڈا، 1 برس، 1 سال، پورا 1 سال، کہ کسی ایک صحابی سے مجھے محمد کا چہرہ نظر آ جائے، کوئی ایک صحابی حضور کا حلیہ بیان کر دے۔ 1 برس ڈھونڈا، ڈھونڈ کے تھک گیا۔ سب کو دیکھا تو یہی کہہ رہے تھے کہ آفاق کھا گردیدام، مہرے بتاں ورزیدام، بسیار خوب آردیدام، اما تو چیزیں دی گری۔ تیرا چہرے کی کیفیات اور اس کی شکل و صورت کیسے بیان کروں کہ 1 دفعہ دیکھا ہے پھر دیکھنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی ہے۔ کون ہے جو دیکھے؟ کس میں یارہ ہے جو نظر ٹکا کے دیکھے، نگاہوں کو جما کے دیکھے، سر کو اٹھا کے دیکھے؟ کس میں طاقت ہے؟ حسن کا یہ عالم کہ 1 نظر اٹھی پھر ہمیشہ نیچے ہی گری رہی، اور کہا نظریں جھکا کے چلو، جسم و جاں بچا کے چلو۔